أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ سورۃ الحجر آیت نمبر 26 سے 35۔ ان الحمد للہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ اما بعد۔ اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم من ہمزہ ونفخہ ونفثہ۔ وَلَقَدْ خَلَقْنَا الْإِنسَانَ مِنْ صَلْصَالٍ مِّنْ حَمَإٍ مَّسْنُونٍ۔ وَالْجَانَّ خَلَقْنَاهُ مِنْ قَبْلُ مِنْ نَارِ السَّمُومِ۔ وَإِذْ قَالَ رَبُّكَ لِلْمَلَائِكَةِ إِنِّي خَالِقٌ بَشَرًا مِّن صَلْصَالٍ مِّنْ حَمَإٍ مَّسْنُونٍ۔ فَإِذَا سَوَّيْتُهُ وَنَفَخْتُ فِيهِ مِن رُّوحِي فَقَعُوا لَهُ سَاجِدِينَ۔ فَسَجَدَ الْمَلَائِكَةُ كُلُّهُمْ أَجْمَعُونَ إِلَّا إِبْلِيسَ أَبَىٰ أَن يَكُونَ مَعَ السَّاجِدِينَ۔ قَالَ يَا إِبْلِيسُ مَا لَكَ أَلَّا تَكُونَ مَعَ السَّاجِدِينَ؟ قَالَ أَلَمْ أَقُل لِّأَسْجُدَ لِبَشَرٍ خَلَقْتَهُ مِن صَلْصَالٍ مِّنْ حَمَإٍ مسنون۔ قَالَ فَاخْرُجْ مِنْهَا فَإِنَّكَ رَجِيمٌ وَإِنَّ عَلَيْكَ اللَّعْنَةَ إِلَىٰ يَوْمِ الدِّينِ۔ سورۃ الحجر کی آیت نمبر 16 سے اللہ رب العزت کی توحید کے دلائل کا، اس کی قدرتوں اور اس کے کمالات کا تذکرہ چل رہا تھا۔ اللہ رب العزت نے آسمان کی تخلیق کا تذکرہ فرمایا، آسمان میں برج پیدا کرنے کا تذکرہ فرمایا، اور پھر اس آسمان کو ستاروں کے ذریعے مزین کرنے کا تذکرہ، اور پھر اس آسمان کی حفاظت کا پورا بندوبست، شہاب ثاقب کا پیدا کرنا تاکہ فرشتوں کی آپس کی باتوں کو شیاطین پوری طرح نہ سن سکیں، اور پھر اس کے بعد اللہ رب العزت نے زمین کی تخلیق کا، زمین کو پھیلا دینے کا، زمین پہ پہاڑوں کو مضبوطی سے گاڑ دینے کا تذکرہ، اور پھر اس زمین کے اندر سے ہر چیز کو بڑے نپے تلے انداز میں پیدا کرنے کا تذکرہ فرمایا، اور پھر آسمان سے بارشوں کے نزول کا تذکرہ، اور پھر ہوائیں جو بارش کے پانی کو، بادلوں کو اٹھائے پھرتی ہیں، ان ہواؤں کا تذکرہ، اور پھر ان ہواؤں کا تذکرہ جو میل پلانٹ سے فیمیل پلانٹ تک بیج کو لے جاتی ہیں،
بور کو لے جاتی ہیں، اور اس طریقے سے پھر پھلوں کا پیدا ہونا، یعنی بار آور ہواؤں کا تذکرہ، اور اللہ رب العزت نے اسی طرح زندگی کا اور موت کا اور پھر حشر کا تذکرہ فرمایا۔ ان ساری چیزوں کا خالق بھی اللہ رب العزت ہی ہے۔ اب آیت نمبر 26 سے اللہ رب العزت نے تذکرہ فرمایا ہے اپنی توحید اور اپنی قدرت کے مزید دلائل کا، اور ان میں سے اللہ رب العزت نے 2 دلائل کا بطور خاص یہاں تذکرہ فرمایا۔ پہلی اللہ رب العزت کی قدرت کی زبردست دلیل وہ حضرت انسان کی تخلیق ہے۔ انسان کی تخلیق، انسان کا اپنا وجود بذات خود اللہ رب العزت کے وجود کی بہت بڑی دلیل ہے، اور اللہ رب العزت کی توحید کی بہت بڑی دلیل ہے۔ اور پھر اللہ رب العزت نے اس تخلیق کی کچھ تفصیل کا تذکرہ فرمایا۔ اگرچہ حضرت انسان کی تخلیق کا، حضرت آدم علیہ السلام کی تخلیق کا تفصیلی تذکرہ ہم سورۃ البقرہ میں اور سورۃ الاعراف میں پڑھ چکے ہیں، اس لیے یہاں اس پوری تفصیل کو دوبارہ ریپیٹ کرنے کی ضرورت نہیں ہے۔ انتہائی اختصار سے ہم اس کا تذکرہ قرآن مجید کے الفاظ میں پڑھیں گے انشاءاللہ۔ اور دوسری اللہ رب العزت نے جو اپنے وجود کی اور اپنے ایک الہ ہونے کی دلیل بیان کی ہے، اکیلا خالق مالک رازق ہونے کی دلیل بیان کی ہے، یعنی اپنی توحید کی دلیل، اپنی وحدانیت کی دلیل بیان کی ہے، وہ ہے جنوں کی تخلیق۔ جن بھی اللہ رب العزت کی ایک بہت بڑی مخلوق ہے، جیسے انسان ہیں، جیسے فرشتے ہیں، جیسے دیگر مخلوقات ہیں، ایسے ہی ایک بہت بڑی مخلوق جن، اس کا بھی اللہ رب العزت نے تذکرہ فرمایا۔ اور پھر اللہ پاک نے دونوں کی تخلیق میں فرق بھی بیان کیا ہے کہ انسان کی تخلیق میں مٹی کا عنصر غالب ہے، مٹی کا ایلیمنٹ غالب ہے، اور جنوں کی تخلیق میں آگ کا ایلیمنٹ وہ غالب ہے۔ آئیے قرآن مجید کے الفاظ میں پڑھتے ہیں خالق کائنات کی توحید کے مزید دلائل کا تذکرہ۔ وَلَقَدْ، اور بلا شبہ یقیناً، لقد ایک لام زبر لا ہے اور ایک قد ہے، دونوں کا معنی یقیناً، بلا شبہ، بے شک، تحقیق، یہ سب الفاظ ہم معنی ہیں۔ وَلَقَدْ، اور بلا شبہ یقیناً، خلقنا، ہم نے پیدا کیا۔ اللہ رب العزت تو ایک ہے، لیکن یہ اللہ تعالی کے مقام مرتبے کو بیان کرنے کا ایک انداز ہے۔ جیسے دنیا کے اندر بھی بڑے بڑے جو لوگ ہوتے ہیں، بادشاہ ہوتے ہیں، وہ ہم کہہ کے بات کرتے ہیں، میں کی بجائے ہم کے اندر زیادہ ان کی عزت، وقار اور ان کی شان و شوکت اور روب دبدبے، قوتوں طاقتوں کا اظہار ہوتا ہے۔ اس لیے اللہ پاک نے جو مالک الملک ہے، جو بادشاہوں کا بادشاہ، جو شہنشاہ ہے، اس نے اپنے لیے قرآن مجید کے کئی مقامات پہ ہم کا لفظ استعمال کیا۔ وَلَقَدْ خَلَقْنَا، اور بلا شبہ یقیناً ہم نے پیدا کیا، الانسان، انسان کو، من صلصال، اور انسان سے مراد یہاں انسان کی تخلیق کا جب آغاز ہوا اس کی بات ہو رہی ہے، اور مراد ہیں آدم علیہ السلام۔
وَلَقَدْ خَلَقْنَا الْإِنسَانَ، اور بلا شبہ یقیناً ہم نے انسان کو پیدا کیا من صلصال، صلصال بجنے والی مٹی، کھڑکنے والی مٹی. جیسے مٹی کے برتن ہوتے تو مٹی کے ہیں، لیکن آپ ان کے اوپر کسی چیز سے ضرب لگائیں گے تو آواز آتی ہے اچھی خاصی. تو صلصال بجنے والی مٹی سے پیدا کیا. اور سورہ رحمان میں اللہ رب العزت نے اس کے ساتھ ایک اور لفظ بھی ایڈ کیا ہے، من صلصال کالفخار، کالفخار ٹھیکری کی طرح بجنے والی مٹی. جس طرح پکی مٹی جس کو پکایا گیا ہوتا ہے آگ پہ تو وہ آواز والی ہوتی ہے، اس طرح کی مٹی. تو اللہ رب العزت نے قرآن مجید میں انسان کی تخلیق کے لیے کئی مراحل کا اور کئی سٹیپس کا تذکرہ کیا ہے. قرآن مجید کے اندر اللہ رب العزت نے سورہ آل عمران کے اندر اور دیگر مقامات پہ انسان کی تخلیق کا تذکرہ کیا ہے من تراب کے لفظ کے ساتھ. من تراب کا مطلب مٹی سے، اور تراب ہر طرح کی مٹی میں بول لیتے ہیں، اور بطور خاص خشک مٹی، یہ جو عام باہر مٹی ہمیں نظر آتی ہے جو گیلی نہیں ہوتی، وہ خشک مٹی ہے تراب. تو اللہ پاک نے انسان کو سب سے پہلے خشک مٹی لی جب پیدا کیا، جیسا کہ سنن ابی داود میں اور حدیث کی دیگر کتب میں پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی کچھ تفصیل بھی بیان فرمائی. آپ نے فرمایا کہ اللہ پاک نے جب آدم کو پیدا کیا تھا تو اللہ پاک نے پوری زمین سے مختلف جگہوں سے ایک مٹھی بری تھی. اب زمین کی مختلف ٹائپس ہیں، مختلف قسمیں ہیں، کوئی مٹی نرم ہے، کوئی سخت ہے، کوئی پتھریلی ہے، کوئی سرخ ہے، کوئی کسی طرح کی ہے. تو آپ نے فرمایا کہ اللہ پاک نے پوری زمین سے مختلف جگہوں سے ایک مٹھی بری جیسے اس کی شان کے لائق. فرمایا کہ اسی وجہ سے اس مختلف جگہوں سے لی گئی مٹی کی وجہ سے آپ نے فرمایا کہ انسانوں کے اندر بھی رنگ مختلف ہے، مٹی کی طرح رنگ بھی مختلف، مٹی کی طرح نیچر، طبیعت اور مزاج بھی مختلف ہے. فرمایا کوئی نرم مزاج ہے، کوئی سخت مزاج ہے، کوئی خبیث گندی نیچر کا مالک ہے، کوئی طیب اچھی نیچر کا مالک ہے. اور فرمایا کہ کچھ ان کے درمیان ہے، اور کوئی سرخ ہے، کوئی سفید ہے، کوئی سیاہ ہے، اور کچھ ان کے بین ہے. تو یہ ویریشن ہے مٹی کے اندر. اور اسی طرح پھر انسانوں کے اندر بھی ویریشن ہے، یعنی تھوڑا تھوڑا فرق ہے. تو سب سے پہلے جو لفظ انسان کی تخلیق کے لیے استعمال کیا گیا ہے وہ ہے تراب کا. اب اس تراب کے اندر اگر ہم پانی ملا دیں اور اس کو بھگو دیں تو اسے کہتے ہیں تین. تراب سے تین، توئیں کے ساتھ تین کا لفظ بھی قرآن مجید کے اندر استعمال کیا گیا انسان کی تخلیق کے لیے. تین کا مطلب گارا یا گیلی مٹی جب اس کو گوندھ دیا جاتا ہے. اور پھر قرآن مجید کے اندر ایک جگہ تین لازبن، چپکنے والی مٹی، یعنی جو صحیح گوندھی جاتی ہے نا، تو جسے آپ کہہ سکتے ہیں کہ چیکنی مٹی.
تو سب سے پہلا مرحلہ تراب، خشک مٹی، پھر اس میں پانی ملا دیں تو 3، اور پھر اس کو لمبی مدت کے لیے پڑا رہنے دیں تو پھر وہ گارا بن جاتی ہے، سیاہ رنگ کا۔ آپ نے دیکھا نہیں کسی باہر کئی جگہوں پہ ایسے ہوتا ہے کہ پانی عرصہ دراز سے کھڑا رہتا ہے تو پھر آہستہ آہستہ اس کا رنگ سیاہ ہو جاتا ہے۔ تو جب یہ 3 سیاہ ہو جاتی ہے تو پھر اس کو کہتے ہیں حامائن۔ حامائن یہاں لفظ موجود ہے حامائن کا، تو حامائن کا معنی سیاہ، بلیک مڈ۔ اور پھر اگر اس کو مزید پڑے رہنے دیا جائے تو اس کے اندر سمیل پیدا ہو جاتی ہے، یہ بدبودار ہو جاتا ہے، سڑ جاتی ہے مٹی، سڑی ہوئی یا بدبودار مٹی بن جاتی ہے، تو اسے کہتے ہیں حامائن مسنون۔ حامائن کے اندر جب بدبو پیدا ہو جائے گل سڑ کر تو پھر اسے حامائن کے ساتھ ایک لفظ ایڈ ہوتا ہے مسنون۔ مسنون گلی سڑی مٹی، بدبودار مٹی، اور اس کا ایک معنی نرم و ملائم مٹی بھی کیا گیا ہے۔ تو آئیے قرآن مجید کے الفاظ میں ان تمام الفاظ کو پڑھتے ہیں۔ وَلَقَدْ خَلَقْنَا الْإِنسَانَ مِنْ صَلْصَالٍ، اور بلا شبہ یقیناً ہم نے انسان کو پیدا کیا من صلصال، ایک طرح کی بجنے والی مٹی سے۔ یہ بجنے والی مٹی کب بن گئی؟ سب سے پہلے یہ کیا تھی؟ تراب، پھر یہ بن گئی طین، پھر یہ بن گئی حامائن، پھر یہ بن گئی حامائن مسنون، اور پھر اس کے بعد اس کو خشک کیا گیا۔ جب اس کو گارے سے مڈ کے مراحل سے گزارنے کے بعد خشک کیا جاتا ہے نا، پھر یہ سخت ہو جاتی ہے، پھر یہ بجنے والی مٹی بن جاتی ہے، پھر یہ صلصال بن جاتی ہے۔ خشک کرنے کے بعد اس کو ہیٹ دی جائے، جیسے سورج کی ہیٹ ہے، یا پھر ویسے آگ سے پکایا جائے، تو تھوڑا بہت ہلکی پھلکی اس کو ہیٹ دی گئی ہے، لیکن بنیادی طور پہ جو ایلیمنٹ اس کے اندر غالب ہے نا انسان کی تخلیق میں، وہ مٹی ہی ہے، آگ نہیں ہے۔ تو یہ سب الفاظ آپ نے یاد رکھنے ہیں، ان کو نوٹ کر لیں گے تو پھر ان کا فرق یاد رہے گا۔ وَلَقَدْ خَلَقْنَا الْإِنسَانَ مِنْ صَلْصَالٍ، اور بلا شبہ یقیناً ہم نے انسان کو ایک بجنے والی مٹی سے پیدا کیا، کلے۔ صلصال ان کا انگلش میں ترجمہ کیا جا سکتا ہے کلے۔ من حمأ مسنون، من حمأ ایک سیاہ کیچڑ سے، مسنون جو بدبودار تھی، سیاہ کیچڑ سے مسنون جو بدبودار تھا، تو حمأ مسنون بدبودار سیاہ کیچڑ تھے۔ شاید اللہ پاک انسان کو یہ بتانا چاہتے تھے کہ اے انسان، تیری تخلیق میں نے کس چیز سے کی ہے، اپنی اوقات کو، اپنی اصل کو یاد رکھو، اپنے اوریجن کو۔ جیسے کہ اللہ پاک نے آدم علیہ السلام کو پیدا کرنے کے بعد پھر ان کی پسلی سے ان کی زوجہ حضرت حوا علیہ السلام کو پیدا کیا، پھر اس کے بعد ایک مرد اور ایک عورت سے اللہ پاک نے آگے نطفے کے ذریعے سے اللہ پاک نے ساری نسل انسانی کو پیدا فرمایا۔ اب وہ جو نسل انسانی کو نطفے سے پیدا کیا نا، اسے بھی اللہ پاک نے قرآن مجید کے اندر کئی مقامات پہ بیان کیا۔ کہ انسان، کبھی تو نے غور کیا کہ تجھے کس نطفے سے ہم نے پیدا کیا؟ کیا وہ حقیر سا ایک ادنا سا جرثومہ جس سے ہم نے تجھے پیدا کیا ہے؟ تو اپنی اوقات کو یاد رکھا کرو۔ اور اس میں اللہ پاک کی قدرت کا اظہار بھی ہے کہ اللہ پاک سب سے افضل مخلوق کو، اشرف المخلوقات کو
کس چیز سے پیدا فرمایا؟ اللہ اکبر، ساری مٹی کا جوہر نکال کے اللہ پاک نے اسے پیدا کیا اور پھر مختلف مراحل سے اس مٹی کو گزارا، اور پھر اس کے بعد اللہ پاک نے حضرت انسان کی شکل صورت بضاقتہ اپنے دست مبارک سے بنائی، جیسا کہ آیات زیر تفسیر میں بھی انشاءاللہ اس کا تذکرہ آ رہا ہے۔ والجان، اور جان یعنی جنوں کو بھی پیدا کیا، جیسے اوپر الانسانہ سے مراد انسانوں کے باپ حضرت آدم علیہ السلام ہے، اسی طرح اکثر اہل علم نے کہا کہ یہاں الجانہ سے مراد جنوں کا باپ ہے، جنوں کا بھی تو کوئی بڑا باپ ہوگا، اسے بھی اللہ پاک نے پیدا کیا، اور بعض نے کہا اس سے سارے جنی مراد ہیں، اور بعض نے کہا کہ اس سے ابلیس مراد ہے، کیونکہ آگے ابلیس کا اور آدم علیہ السلام کا قصہ بھی انتہائی اختصار سے بیان کیا گیا ہے۔ والجانہ، اور جنوں کو خلقنا، ہم نے پیدا کیا، ہو سے، والجانہ، اور جان کو، خلقناہ، ہم نے پیدا کیا اس کو، من قبل، اس سے پہلے یعنی انسان سے پہلے، من نارن، ایسی آگ سے، السموم، جو لو کی ہے، لو، السموم، لو کو کہتے ہیں گرم ہوا، نار السموم، لو کی آگ سے، نار السموم، لو کی آگ، یعنی ایسی آگ کہ جو اپنے فل ٹمپریچر پہ پہنچ چکی ہو۔ ایک ہوتی ہے شروع میں آگ، جب شروع میں آگ ایندھن جلایا جاتا ہے نا، تو شروع میں آگ، کچھ آگ ہوتی ہے، کچھ دھواں ہوتا ہے، کچی پکی آگ ہوتی ہے، پھر جب فل جلنے لگ جاتی ہے نا، پھر وہ گرم لو والی آگ بن جاتی ہے۔ من نار السموم، لو کی آگ سے پیدا کیا، تو جنوں کی تخلیق آگ سے ہوئی۔ آگے پھر اللہ پاک نے پہلی دو آیات میں دو مخلوقات کو پیدا کرنا اپنی قدرت کی دلیل کے طور پہ پیش فرمایا۔ اب ان دونوں مخلوقات کی کچھ تفصیل۔ وَإِذْ قَالَ رَبُّكَ، اور جب کہا تیرے رب نے، لِلْمَلَائِكَةِ، فرشتوں سے، انی خالقٌ، بے شک میں پیدا کرنے والا ہوں، خالقٌ فاعلٌ کے وزن پہ، پیدا کرنے والا، بشرن، ایک بشر، ایک بشر کو، ایک انسان کو پیدا کرنے والا ہوں، من صلصال، بجنے والی مٹی سے، کلے سے، من حمأ مسنون، جو حمأ سیاہ کیچڑ، مسنون بدبودار، حمأ مسنون جو بدبودار سیاہ کیچڑ سے ہوگی، یعنی وہ بجنے والی مٹی کہاں سے لی جائے گی؟ بدبودار سیاہ کیچڑ سے۔ فَإِذَا، تو جب، سَوَّيْتُ، میں پوری طرح بنا چکوں، سوا یسوی کا معنی ہوتا ہے کسی چیز کو پورا برابر کر دینا، صحیح سلامت اس کو اپنی اپنی جگہ پہ سیٹ کر دینا۔ فَإِذَا، فا تو اذا، جب، سَوَّيْتُ، میں پورا بنا چکوں، ہو اسے، ہو کی ضمیر کدھر لوٹ رہی ہے؟ باشرن کی طرف، یعنی اس کا مرجع، مرجع کا معنی لوٹنے کی جگہ، سویتہ میں ہو ضمیر کا مرجع وہ باشرن ہے۔ اس کا فائدہ کیا ہوتا ہے یہ دیکھنے کا کہ اس ضمیر، اس پروناؤن کا مرجع کیا ہے، یہ کدھر لوٹ رہی ہے۔ اس کا فائدہ یہ ہوتا ہے کہ ترجمہ کرنے میں آسانی ہوتی ہے کہ یہاں ہو سے مراد کون ہے۔ فَإِذَا سَوَّيْتُ،
پھر جب میں پورا بنا چکوں ہوں اسے، وَنَفَخْتُ، اور میں پھونک دوں، نفخ، نفخہ اولا، نفخہ ثانی، تو نفخ کا معنی ہوا، پھونک، وَنَفَخْتُ، اور میں پھونک دوں، فیہ، اس میں، فیہ میں بھی ہی ضمیر جو ہے یہ باشرن کی طرف ہی لوٹ رہی، من روحی، من سے، روحی اپنی روح، من روحی اپنی روح، اپنی روح میں سے، اپنی روح میں سے مراد کہ اپنی طرف سے پیدا کردہ روح، اللہ کی پیدا کردہ روح، اور اس کی نسبت اللہ پاک نے اپنی طرف کیوں کی ہے؟ یہ جو اضافت ہے نا اللہ پاک کی طرف، اسے کہتے ہیں اضافت تشریفی، شرف سے، یعنی اس کو شرف، مقام، عزت، وقار عطا کرنا مقصود ہے۔ جیسے بیت اللہ، مسجد حرام کو کیا کہتے ہیں؟ بیت اللہ، اللہ کا گھر۔ اللہ پاک وہاں کوئی نعوذ باللہ کو رہائش تھوڑی رکھے ہوئے ہیں، یہ اس کے اعلیٰ مقام کو بیان کرنے کے لیے اس گھر کی نسبت اللہ کی طرف کر دی۔ اسی طرح وہ صالح علیہ السلام کی اونٹنی تھے، ناقۃ اللہ، اللہ کی اونٹنی، کیا باقی اونٹنی اللہ کی نہیں؟ وہ ایک خاص اللہ کے حکم سے اونٹنی پیدا ہوئی تھی، اور خلاف معمول وہ اونٹنی پیدا ہوئی تھی، اس لیے اس کو ناقۃ اللہ کہا گیا۔ اسی طرح یہ جو روح ہے جو انسان میں ڈالی گئی، اس مڈ میں، کیچڑ میں، مٹی میں ڈالی گئی، وہ کیا تھی؟ قُلِ الرُّوحُ مِنْ أَمْرِ رَبِّي يَسْأَلُونَكَ عَنِ الرُّوحِ، یہ آپ سے روح کے متعلق سوال کرتے ہیں، قل کہہ دیجئے، قُلِ الرُّوحُ مِنْ أَمْرِ رَبِّي، کہہ دیجئے کہ روح میرے رب کے امر کا نام ہے۔ تو یہی اس کا مطلب ہے کہ اللہ پاک نے اس انسان کے اندر زندگی پیدا کرنے کے لیے، اس میں جان پیدا کرنے کے لیے، زندگی پیدا کرنے کے لیے، اللہ پاک نے اس کے دل میں دھڑکن پیدا کرنے کے لیے ایک خاص آرڈر جاری کیا جسے روح کہتے ہیں۔ وَنَفَخْتُ فِيهِ مِن رُوحِي، اور اس میں اپنی روح سے پھونک دوں۔ تو جب میں اسے پورا بنا چکوں اور اس میں اپنی روح سے پھونک دوں، یہ وضاحت اس لیے کی ہے کہ بعض لوگ اس لفظ سے گمراہ ہو گئے۔ انہوں نے کہا جی اللہ پاک نے اپنی روح انسان میں ڈال دی، گویا کہ اللہ پاک انسان میں حلول کر گیا، انسان میں اتر گیا۔ نعوذ باللہ من ذلک، انہوں نے خالق اور مخلوق میں فرق ہی ختم کر دی۔ قل هو اللہ احد کدھر گیا پھر کہ وہ اللہ کے اللہ؟ اگر وہ ہر انسان میں اللہ تعالیٰ حلول کر گیا تو پھر تو نعوذ باللہ یہ کتنے انسان پھر رہے ہیں؟ وہ اللہ تو ایک ہے، لم یلد ولم یولد، نہ اس نے اپنے سے کسی کو جنا، نہ وہ خود جنا گیا، نہ اس سے کوئی جدا ہوا، نہ وہ کسی سے جدا ہوا۔ تو ساری آیات کو ذہن میں رکھ کے تفسیر کریں گے نا، ورنہ اگر الفاظ کے پیچھے چلیں گے، صرف کسی ایک لفظ کو پکڑ لیں گے تو پھر تو گمراہ ہوں گے۔ تو اللہ پاک نے انسان کے اندر ڈالی جانے والی روح کو تخلیق فرمایا، اور وہ ایک انوکھی چیز ہے۔ روح تو انسان میں ہوتی ہے تو انسان سارے معاملات چلاتا ہے، زندگی سے انجوائے کرتا ہے، اور جب وہ روح اندر سے پرواز کر جاتی ہے تو پیچھے انسان ہڈیوں کا، گوشت پوست کا ایک ڈھانچہ پڑا رہ جاتا ہے، اور پھر اسے ڈارنے لگنے لگ جاتا ہے، پھر اس کو جلدی جلدی مٹی میں دفنایا جاتا ہے، پھر وہ دوبارہ جس طرح اس کا آغاز ہوا تھا بدبودار سیاہ کیچڑ سے، ویسے ہی پھر دوبارہ اس میں سے بدبو آنے لگ جائے۔ پھر ابھی اللہ پاک فرشتوں سے خطاب کر رہے ہیں کہ میں ایسے ایک بشر پیدا کرنے والا ہوں، جب میں اسے پوری طرح بنا چکوں، اس میں اپنی طرف سے ایک روح پھونک دوں، تو قعو، تو گر جاؤ، قعو گر جاؤ،
گر جانا، لہو اس کے سامنے، اس کے لیے یا اس کے سامنے، ساجدین سجدہ کرتے ہوئے، ساجدن سجدہ کرنے والا، اور اس کی جمع ساجدون سجدہ کرنے والے. تو ساجدون سے جب یہ ساجدین بنا تو اس کے اندر ایک اور معنی پیدا ہو گیا کہ سجدہ کرتے ہوئے، سجدہ کرتے ہوئے یعنی سجدہ کرنے کی حالت میں. بہرحال یہ گرامر کا تھوڑا سا اشارہ میں نے کیا ہے. فَقَعُوا لَهُ سَاجِدُونَ ہوتا تو ترجمہ ہونا تھا تو اس کے سامنے سجدہ کرنے والے بن کر گر جاؤ. تو اب ہے ساجدین تو ترجمہ کریں گے سجدہ کرتے ہوئے گر جاؤ. فَسَجَدَ یہ سجدہ کون سا تھا؟ سجدہ تعظیمی، تسلیم کرنے والا کہ ہاں بھائی اللہ نے اس کو اشرف المخلوقات بنایا، ہم سے بہتر مخلوق بنایا. فا تو سجدہ سجدہ کیا، الملائکۃ فرشتوں نے، کلہم سب نے، تو سب فرشتوں نے سجدہ کیا. فا تو سجد الملائکۃ سجدہ کیا فرشتوں نے، کلہم سب نے، اجمعون پھر مزید تاکید کے لیے سب کے سب نے، کلہم اجمعون سب کے سب نے، یعنی دو دفعہ سب کا لفظ بول دیں، سب نے کی بجائے سب کے سب نے. الا ابلیس پتہ نہیں وہ کتنے فرشتے تھے، لاکھوں تھے کتنے تھے، سب بھی سجدے میں گر گئے. الا ابلیس مگر ابلیس. اب یہاں سے بہت سے لوگوں کو غلطی لگی کہ شاید ابلیس فرشتہ تھا. فرشتہ نہیں تھا، وہ جن تھا. دیگر مقامات پہ وضاحت ہے، مزید تفصیل کے لیے سورۃ الاعراف کی آیت نمبر 11 سے اور سورۃ البقرہ کی آیت نمبر 30 سے آپ اس کا مطالعہ کر سکتے ہیں، اور ہمارا لیکچر یوٹیوب کے اوپر آپ اس حوالے سے سن سکتے ہیں. تو یہ جن تھا، جیسا کہ سورۃ الکہف میں ہے کان من الجن، وہ جنوں میں سے تھا. جیسا کہ اس کی بات سے بھی جو اس نے دلیل دی تھی نا کہ میں سجدہ کیوں کروں، اسے مٹی سے پیدا کیا، مجھے آگ سے پیدا کیا. آگ اوپر کو اٹھتی ہے، مٹی نیچے کو جاتی. ابا اس نے انکار کر دیا، ان یکونا کہ وہ ہو مع الساجدین سجدہ کرنے والوں کے ساتھ، سجدہ کرنے والوں کے ساتھ ہونے سے انکار کر دیا. آج بھی کئی سجدہ کرنے والوں کے ساتھ ہونے سے انکار کر، کہیں نا آؤ بھائی جان نماز پڑھنے چلو، آجو ہمارے ساتھ چلو نماز پڑھنے کے لیے. کہتے ہیں آپ چلے میں آتا ہوں، ساتھ نہیں دیتے سجدہ کرنے. اس نے انکار کر دیا، ابا ان یکون مع الساجدین، اس نے انکار کر دیا کہ وہ سجدہ کرنے والوں کے ساتھ ہو. اللہ ہمیں سجدہ کرنے والوں کا ساتھی بنا دے. اللہ ہمیں سجدہ کرنے والوں کا ساتھ دینے کی توفیق عطا فرمائے. قال اس نے کہا، کس نے کہا؟ اللہ پاک نے. قال فرمایا، یا ابلیس اے ابلیس، ما کیا ہے، لاکا تجھے، ما لاکا تیرے لیے کیا ہے، یعنی تجھے کیا ہوا. اللہ یہ اصل میں تھا ان پلس لا، ان کے لا نہ تکونا تو ہوتا مع الساجدین سجدہ کرنے والوں کے ساتھ. اے ابلیس تجھے کیا ہے کہ تو سجدہ کرنے والوں کے ساتھ نہیں ہوا. قال اس نے کہا، لم اکن، لم نہیں اکن، لم نہیں اکن میں کبھی بھی، لم اکن نہیں میں کبھی بھی ہوا، یا نہیں ہوں میں ہوا، لی کے اسجدہ میں سجدہ کروں. میں کبھی نہیں ہوا کہ سجدہ کروں، یا میں کبھی ایسا نہیں ہو سکتا کہ سجدہ کروں.
لی کو بشرن، اس بشر کو یا کسی بشر کو، خلقتا تو نے پیدا کیا، ہو اسے، میں اس بشر کو سجدہ کروں، لی کو بشرن اس بشر، خلقتا تو نے پیدا کیا ہو اسے، من صلصال ایک بجنے والی مٹی سے، من حمأ مسنون جو بدبودار سیاہ کیچڑ سے تھی، یا سیاہ بدبودار سیاہ کیچڑ سے۔ قال فرمایا اللہ پاک نے، فخرج پس نکل جا، منہا اس سے، پس اس سے نکل جا، کس سے؟ جنت سے۔ فَإِنَّكَ فا کیونکہ، اِنَّكَ یقیناً، تو رجیم مردود ہے، ریجیکٹڈ ہے، دتکار دیا گیا ہے۔ وَإِنَّا اور بے شک، عَلَيْكَ تجھ پر، اللعنۃ ایک خاص لعنت ہے، ایک خاص قسم کی لعنت اور پھٹکار ہے، الی یوم الدین قیامت کے دن تک، اور تجھ پر ایک خاص قسم کی لعنت ہے قیامت کے دن تک، اور قیامت کے دن تک تجھ پر ایک خاص قسم کی لعنت۔ اللہ ہم سب کو توحید کے دلائل اور اپنی تخلیق کے دلائل اور اپنی تخلیق کی ابتدا پر غور و فکر کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور اللہ ہمارے اندر عاجزی اور نرمی پیدا فرمائے، اور اللہ پاک ہمیں سجدہ کرنے والے بندوں میں شامل فرما لے۔ اللہ ہم سب کو شیطان اور شیطانی اوصاف سے اور شیطانی وسوسوں سے بچنے کی توفیق عطا فرمائے۔ سبحانک اللہم و بحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک و اتوب الیک۔